السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ، جزا اللہ عنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم بما واہلہ، اللہم صلی علی محمد کلما ذکرہ الذاکرون وصلی علی محمد کلما غفل عن ذکرہ الغافلون۔ محترم بزرگوں، دوستوں اور عزیزین بھائیوں، زندگی بڑی سرعت اور تیزی کے ساتھ اپنے اختتام کی طرف جا رہی ہے۔ 2021 آج شروع ہو گیا ہے، 2020 ہم سے رخصت ہوا۔ ہم اپنی قیامت سے 1 سال اور قریب ہو گئے، دنیا سے 1 سال اور دور ہو گئے، اپنی موت سے 1 سال اور قریب ہو گئے، قبر سے 1 سال اور قریب ہو گئے، اپنے انجام سے 1 سال اور قریب ہو گئے۔ نادانی کی بات ہوگی کہ سال کے ختم ہونے پر انسان خوشیاں منائے، اصل تو عبرت کی بات یہ ہے کہ انسان اپنی زندگی، گزری زندگی کے جائزے لے اور آئندہ کی زندگی کے اچھے عزائم کریں، کیونکہ ہم صرف دنیا کے لیے نہیں جیتے، ہم تو آخرت کے لیے جی رہے ہوتے ہیں، اور ہماری اپنی نظروں کے سامنے اصل آخرت کی زندگی ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دنیا میں اس لیے بھیجا ہے کہ ہم آخرت کی زندگی کی تیاری کریں، اس کے لیے کوششیں کریں، اس کے لیے محنتیں کریں۔ دنیا تو ویسے بھی مٹ جانے کا جہان ہے، فنا ہو جانے کا جہان ہے۔ انسان کتنا بھی زیادہ دنیا کو اپنے پاس اکٹھا کر لے، ایک دن آئے گا کہ سارے اسباب دھرے رہ جائیں گے، سارے وسائل دھرے رہ جائیں گے۔ ہم سب کے پاس گھر ہیں، زمین ہے، جائیداد ہے، پراپرٹی ہے۔ آج ہر آدمی یہ کہتا ہے یہ میری زمین ہے، یہ میری جائیداد ہے، یہ میرا گھر ہے، یہ میری پراپرٹی ہے۔ ہم سے پہلے ہماری اپنی زمینوں کے بہت سارے مالک گزر چکے ہیں۔ ہر آدمی اپنی پراپرٹی کے کاغذ اٹھائے تو اس میں نظر آئے گا کہ اس میں بہت سارے لوگوں کے نام پہلے سے موجود ہیں، جو کسی زمانے میں کہتے تھے یہ ہمارا اپنا گھر ہے، یہ ہماری اپنی زمین ہے۔ وہ سب دنیا چھوڑ کر دنیا سے چلے گئے۔ آج ہم دنیا میں باقی ہیں اور ہم کہتے ہیں سارے اسباب، یہ سارے وسائل، یہ سب ہمارے ہیں۔ ایک دن آئے گا کہ موت آئے گی، ہم بھی سب کچھ چھوڑ کر چلے جائیں، سارے اسباب، سارے وسائل، ساری چیزیں یہی رہ جائیں، اور ہم اپنے عمل کے ساتھ آخرت کی منزلوں میں منتقل ہو جائیں۔ تو دنیا کا جہان بڑا عجیب دھوکے کا جہان ہے۔ انسان کتنا بھی زیادہ اس کو اپنے پاس اکٹھا کر لے، موت آتی ہے سب کچھ چھوڑ جاتا ہے، سارے اسباب ادھر ہی رہ جاتے ہیں۔ اس سے موت آتی ہے تو انسان دنیا سے خالی ہاتھ ہوتا ہے۔ کسی شاعر نے کہا تھا، بڑی عبرت کے اشعار تھے کہ تو حرص و ہوس کو چھوڑ میاں، مت دیس بدیس پھرے مارا، قزاق اجل کا لوٹے ہے، دن رات بجا کر نکارا، کیا بدیا بھینسا بیل شتر، کیا گونی پلہ سر بھارا، کیا گیہوں چاول موٹ مٹر، کیا آگ دھواں اور انگارا، سب ٹھاٹ پڑا رہ جاوے گا جب لا چلے گا بنجارا، مغرور نہ ہو تلواروں پر، مت بھول بھروسے ڈالوں کے، سب پٹا توڑ کے بھاگیں گے، منہ دیکھ اجل کے بالوں کے، کیا ڈبے موتی ہیروں کے، کیا ڈھیر خزانے مالوں کے، کیا بکچے تاش مشجر کے، کیا تخت شال دو شالوں کے، سب ٹھاٹ پڑا رہ جاوے گا جب لا چلے گا بنجارا۔ کہ جب موت آئے گی تو سارے اسباب چھوڑ جائیں گے، سارے وسائل چھوڑ جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں زندگی عطا فرمائی ہے، یہ زندگی ضائع کرنے کے لیے نہیں ہے، یہ زندگی برباد کرنے کے لیے نہیں ہے، ٹائم پاس کے لیے نہیں ہے، بلکہ یہ زندگی آخرت کی زندگی کی تیاری کے لیے ہے۔ یہ زندگی آخرت کا سرمایہ اپنے پاس اکٹھا کرنے کے لیے ہے۔ آخرت کی گھاٹیاں بڑی سنگین گھاٹیاں ہیں، آخرت کے مسائل بڑے سنگین مسائل ہیں۔ انسان دنیا کتنے بھی زیادہ سنوار لے، چھوڑ کر چلا جائے۔ محمود غزنوی بڑے بادشاہ گزرے ہیں، اللہ نے بڑی نیکی کا دل بھی عطا فرمایا تھا، بڑی خوبیاں اللہ پاک نے ان کو عطا فرمائی تھی۔ اللہ پاک نے نوازا کہ دنیا کے بڑے فاتح بنے، بلکہ دنیا کا دوسرے نمبر کا فاتح اگر کوئی ہے تو محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ، بہت بڑا آدمی گزرا ہے۔ اللہ نے بادشاہت بھی عطا فرمائی، نیکی کی زندگی بھی اللہ پاک نے عطا فرمائی۔ باپ بڑے نیک تھے، ان کا نام سبکتگین تھا، نیک سپاہی تھے۔ اللہ نے بیٹے کو نوازا کہ بیٹا بہت بڑا بادشاہ بن۔ تو ایک مرتبہ محمود غزنوی انہوں نے سوچا کہ اپنے ابا کو کوئی سرپرائز دینا چاہیے، تو انہوں نے بڑا خوبصورت محل تیار کروایا اور مہینوں اور سالوں اس کی تعمیر ہوتی رہی۔ ابا کو اطلاع نہیں دی کہ ابا میں محل بنا رہا ہوں، محل تیار ہو گیا تو ابا کو اطلاع دے دی کہ ابا میں نے محل بنایا، آپ میرا محل دیکھیں کیسا ہے۔ سبکتگین آئے اور سارا محل دیکھا، تعریف کا ایک جملہ نہیں کہا،
بیٹے کو بڑا قلق ہوا کہ کیسے بے ذوق ہمارے ابا ہیں، ایک تعریف کا جملہ کہنے کو تیار نہیں۔ بہرحال باہر نکلنے لگے تو سبکتگی ان کی کمر میں جو خنجر لگا ہوا تھا، دیوار پہ نقش نگار بنے تھے، خنجر کو نکال کے نقش نگار پر مارا۔ اب وہ سارا مٹی کا کام تھا تو نقش نگار ٹوٹ گئے۔ پھر اپنے بیٹے محمود سے کہا کہ بیٹا، اللہ نے تجھے گارے مٹی پر محنت کرنے کے لیے نہیں پیدا کیا، یہ تو مٹ جانے کا جان ہے، فنا ہو جانے کا جان ہے۔ اللہ نے تجھے دل پر محنت کرنے کے لیے پیدا کیا تھا کہ تو اپنے دل پر محنت کرنا۔ تو نے اس چیز کو محنت کا میدان بنا دیا جو خنجر کی ایک نوک برداشت نہیں کر سکتی۔ اللہ نے تجھے دل پر محنت کرنے کے لیے پیدا کیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے زندگی بڑی نعمت اللہ پاک نے عطا فرمائی ہے۔ انسان اپنی زندگی میں اپنی آخرت کو سامنے رکھ کر زندگی گزارے کہ مجھے اپنی آخرت کی تیاری کرنا، مجھے اپنی آخرت کے لیے نیک اعمال اپنے پاس میں اکٹھا کرنا۔ الحمدللہ الحمدللہ ہماری تاریخ میں ایسے لوگ ہیں جنہوں نے اپنی زندگی کی قیمتوں کو وصول کیا، اور کیا اللہ پاک نے انہیں دنیا بھی عطا فرمائی، اور دنیا کے بعد ہمیشہ ہمیشہ کی آخرت میں بڑی کامیابی اللہ پاک نے ان کا مقدر فرما دی۔ دین اپنی زندگی میں داخل کیا، آخرت کی تیاری کو اپنا زندگی کا مقصد بنایا۔ ہم ان کی اپنی زندگیوں کی تاریخ پڑھیں، ہم ان کی اپنی زندگیوں کے واقعات پڑھیں، صحابہ کی زندگیاں اٹھائیں۔ یہ وہ تھے جنہوں نے وقت کی قیمت کو سمجھا تھا، اپنی زندگی کی قیمت کو سمجھ کر اپنی زندگی کو آخرت کے اعتبار سے وصول کیا تھا۔ وہ ساری نیکیاں ان کی ہمیں زندگیوں میں نظر آتی۔ صحابہ کے بعد تابعین ہیں، تبع تابعین ہیں، بزرگان دین ہیں، محدثین کرام ہیں، علماء ہیں، فقہاء ہیں، انہوں نے اپنی زندگی کی قیمتوں کو وصول کیا۔ اور اللہ پاک جو وقت کی قدر کرتا ہے، وقت تو اس کی بھی قدر کرتا ہے، اور اللہ دنیا اور آخرت میں اللہ پاک اس کا انعام اللہ پاک اسے عطا فرماتے ہیں۔ ہم دیکھیں گے کہ لوگوں نے زندگیوں کی قدر کس اعتبار سے کر دی، اور اپنی زندگی کو آخرت کا کتنا بڑا سرمایہ اکٹھا کر کے دنیا سے آخرت کی منزلوں میں منتقل ہو گئے۔ ہمارے اپنے علماء میں ایک بڑے عالم گزرے، امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے شاگردوں میں باپ کا انتقال ہو چکا تھا، اور گھر میں بڑی غربت کی زندگی گزرتی تھی۔ ماں نے ایک دھوبی کے پاس میں ان کو لے جا کے چھوڑ دیا کہ کچھ یہاں پر یہ کچھ کام کر لیا کریں، 2-4 روپے مل جائے تو ہماری روٹی کا خرچہ نکل جایا کریں۔ اب وہ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ وہ دھوبی کے یہاں پر جاتے، راستے میں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی مجلس سے ایک بار گزر ہوا، کسی سے پوچھا یہ کون ہے، تو بتایا کہ بڑے عالم ہیں، اور وہاں پر حدیث کا درس ہوتا ہے، دین کی باتیں سکھائی جاتی۔ ان کی مجلس میں بیٹھ گئے۔ اب جب بیٹھے تو ایسا مزہ اور ایسی لذت ملی کہ وہ دھوبی کے پاس جانا ہی چھوڑ دیا، روزانہ آتے اسی مجلس میں بیٹھ جاتے۔ ایک مرتبہ ماں تلاش کرتے کرتے وہ دھوبی کے پاس پہنچی کہ میرا بچہ آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا ہے۔ اب جب وہاں پہنچی تو بچہ تو موجود ہی نہیں۔ تلاش کرتے کرتے دیکھا کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی مجلس میں بیٹھے، تو وہاں جا کر جو ہے وہ بچے کو اٹھایا اور امام صاحب سے کہا کہ امام صاحب آپ تو بڑے مالدار آدمی ہیں اور ہم غریب لوگ ہیں، روٹی کا خرچہ بھی نکلتا نہیں ہے، میں نے اپنے بیٹے کو بھیجا کہ وہ کچھ دھوبی کے پاس جائے اور کچھ کام کاج سیکھ کے کچھ کام کرے تو کچھ پیسے ہمیں مل جائیں، ہماری روٹی کا کام چل جائے گا، آپ تو بڑے مالدار آدمی، آپ کو تو کوئی ٹینشن ہی نہیں ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے اس بوڑھی اماں سے فرمایا تھا کمر یارانا ہا ہوا ذا یتعلم عقل الفالوذجی بدون الفسقی، اے پگلی جا، تیرا بیٹا یہاں پر پستے کے تیل میں بنا ہوا فالودہ کھانے کا علم حاصل کر رہا ہے۔ تو ماں نے کہا کہ انت شیخ قد خرفت وذهب عقلک، کہا کہ آپ تو بوڑھے ہو گئے، آپ کی عقل خراب ہو گئی، اس لیے آپ بہکی بہکی بات کر رہے ہیں۔ خیر امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے اس بچے کا روزانہ کا نہ وظیفہ باندھ دیا، کہا بیٹا تم اتنے پیسے بھی لے کر جاؤ اور یہاں پر ہمارے پاس بیٹھ کر دین کی تعلیم حاصل کرو۔ اور وہ بچہ روزانہ دین کی تعلیم حاصل کرتا اور حضرت اپنے پاس سے پیسہ بھی دے دیتے۔ یوں ہوتے ہوتے 17 سال انہوں نے اپنے استاذ کے ساتھ جو علم حاصل کرنے میں لگا دیا، 17 سال ان کی زندگی ان کے ساتھ میں گزری، پھر اللہ پاک نے وہ انعام بھی عطا فرمایا۔ اس زمانے میں بادشاہ ہارون رشید رحمۃ اللہ علیہ تھے، ایک بڑا عجیب واقعہ ہو گیا۔ ہارون رشید رحمۃ اللہ علیہ کسی بات پر اپنی بیوی سے نہ ایک مرتبہ ناراض ہو گئے اور ناراض ہو کر ان سے کہہ دیا کہ آج رات اگر تو نے میرے ملک میں گزارا تو تجھے 3 طلاق ہے۔ اور وہ بات تو کہہ دی نا غصے میں، غصہ جو ہے یہ عقل کو خراب کر دیتا ہے، اسے غصے میں فوراً کوئی فیصلہ نہیں لینا چاہیے۔ آدمی غصہ ہوا اور جھگڑا ہو گیا، خنجر نکال کے مار دیا سامنے والے کو، اب ساری زندگی جیل میں بیٹھ کے زندگی برباد ہوگی۔ چند سیکنڈ کے غصے نے ساری زندگی کی خوشیوں پر پانی پھیر دیا۔ ذرا سا بات ہو گئی، غصہ ہو کے بیوی کو طلاق دے دیا۔ اب جا کے مفتی صاحب کے پاس کہے کہ جی میں نے صاحب غصے میں کہہ دیا تھا۔
تو مفتی صاحب بھی کہتے بیٹا خوش ہو کے کون طلاق دیتا ہے، لوگ غصے میں دیتے ہیں، تو اتنا بھی آؤٹ آف کنٹرول نہیں ہونا کہ ایک دم طلاق کے فیصلے کر۔ خیر انہوں نے غصے میں نہ کر کہہ دیا کہ اگر آج رات تو نے میرے ملک میں گزارا تو تجھے 3 طلاق ہے۔ اب بات کہہ دی، غصہ ٹھنڈا ہوا تو وہ فکر ہو گئی کہ اب پتہ نہیں ہے وہ بچنے کی شکل ہوگی کہ نہیں ہوگی۔ وہ علماء کو جمع کیا کہ جی میں نے غصے میں آ کے کہہ دیا ہے، اب بتائیں کہ بیوی بچ جائے اس کی کیا شکل ہے۔ تو علماء نے کہا کہ حضرت آپ کا ملک تو اتنا بڑا ہے، اتنا بڑا ملک اللہ پاک نے عطا فرمایا تھا۔ ایک مرتبہ بیوی کے ساتھ بیٹھے باتیں کر رہے تھے، بادل کا ایک ٹکڑا نظر پڑا تو اس سے کہا کہ تو دنیا میں جہاں چاہے جا کے برس جا، اس کی کمائی تو میرے ہی خزانے میں جمع ہونی۔ ایسا ملک اللہ پاک نے ان کو عطا فرمایا تھا، اور اس زمانے میں کوئی پلین اور ٹرین کے معاملات بھی نہیں تھے کہ چلو اس پہ بٹھائیں اور ملک کی سرحد کے باہر نکال دیں۔ تو علماء نے کہا کہ بھائی کام تو بننا ہی نہیں ہے۔ تو ہارون رشید رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ بھائی کوئی امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے شاگردوں میں، تو کسی نے کہا جی ابو یوسف ہے، نوجوان عالم تھے، کہا جی وہ موجود ہیں، کہا انہیں بلاؤ۔ حضرت کو بلایا گیا، ہارون رشید رحمۃ اللہ علیہ نے مسئلہ سامنے پیش کیا، کہا جی میں نے اپنے بیوی سے کہہ دیا کہ آج رات اگر تو نے میرے ملک میں گزارا تو تجھے 3 طلاق ہے، تو بیوی بچ جائے اس کی کوئی شکل ہے؟ بتاؤ بھائی کوئی ایسی حکمت ہے کہ طلاق نہ پڑے؟ تو امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ نے جو ہی سنا، چونکہ زندگی کھپائی تھی نا علم کے لیے، اپنا سب کچھ لٹایا تھا علم کے لیے، فاقے دیکھے، تنگیاں برداشت کی اور فقر فاقے برداشت کیے، وہ سارا کچھ دیکھا تھا، تو اللہ پاک نے وہ علمی کمال اللہ پاک نے عطا فرمایا۔ اپنی زندگی کی جوانی کے بہترین ایام اللہ کی دین کی خدمتوں میں لگا دیے، اللہ کے دین کی اشاعت میں لگا دیے۔ میں اس موقع پر یہ بات کہنا چاہوں گا، مسجد ہادہ کے امام میری مراد حافظ سعید صاحب دامت برکاتہم، اللہ پاک نے کتنی بڑی نعمت اور دولت عطا فرمائی کہ زندگی کے خوبصورت ایام اللہ کے دین کی خدمتوں میں لگا دیے۔ کوئی آسان کام ہے 50 سال ایک مسجد میں امامت کرنا، 50 سال اس مسجد کے مصلی پر کھڑے ہو کر اللہ کے بندوں کو قرآن سنانا، اور 50 سال تک ماشاءاللہ تراویح کی خدمت انجام دینا۔ ہم ایک مسجد میں 5 نمازیں پڑھنا ہمارا تو مشکل ہوتا ہے، ہم اندازہ لگائیں 50 سال کا عرصہ کوئی کچھ کم عرصہ ہوتا ہے۔ شادیاں اور موت میت اور کتنے تقاضے، جو گھریلو تقاضے، کاروبار کے تقاضے، دوسرے تقاضے، بیماریوں کے تقاضے، 50 سال تک استقامت کے ساتھ ایک مصلی پر کھڑے ہو کر اللہ کے بندوں کی امامت کرنا کوئی کیا آسان عمل ہے؟ 50 سال میں کتنے حفاظ کرام انہوں نے تیار کیے ہوں گے، 50 سال میں کتنے بچوں کی بنیادی تعلیم دی، اور وہ بچے آگے جا کر عالم دین بنے، آگے جا کر حافظ قرآن بنے۔ بلا مبالغہ اس مسجد میں بیٹھا ہوا اکثر مجمع حضرت حافظ صاحب کا ماشاءاللہ شاگرد ہے، ان کے پاس قرآن پاک کی تعلیم حاصل کی ہے۔ بتاؤ تو صحیح کتنی بڑی نیکیاں کما گئے، کتنی بڑی آخرت کی کمائیاں کر گئے، کتنی بڑی دولت ہے، بتائیں تو صحیح۔ ارے کتے کو ایک فاحشہ عورت نے پانی پلایا تھا، حضور نے فرمایا میں نے اس عورت کو جنت میں دیکھا۔ ایک بندہ 50 سال تک اللہ کے بندوں کو نماز پڑھا، اللہ کیا عطا کرے گا؟ ایک بندہ 50 سال تک اللہ کے امت کے بچوں کو وہ قرآن پاک کی تعلیم دے، حدیث پاک کی تعلیم دے، اللہ اس پر اس بندے کو کیا اللہ پاک عطا فرمائیں گے؟ اور دین کی محنتوں کے نام پر اللہ کے دین کی خدمت میں اپنے آپ کو لگائے، اخلاص کے ساتھ، استقامت کے ساتھ اپنے آپ کو چلائے، بتاؤ تو صحیح اللہ پاک کیا کچھ انہیں اللہ پاک عطا فرمائیں گے۔ اچھا بڑی خوبیاں بھی اللہ پاک نے عطا فرمائی، بڑا انکساری والا مزاج بھی اللہ پاک نے عطا فرمایا، دین کا درد غم بھی اللہ پاک نے انہیں عطا فرمایا۔ دنیا حاصل کرنے کا جذبہ کس کے اندر نہیں ہوتا؟ کس کے اندر نہیں ہوتا؟ لیکن بتاؤ تو صحیح اپنی آخرت بنانے کے لیے 50 سال اللہ کے در پر کھڑے ہو کر اوروں کی امامت کرنا کتنا بڑا عمل ہے۔ ہم ان کی استقامت کو سلام کرتے ہیں، ہم ان کی محنت کو سلام کرتے ہیں، ہم ان کے مجاہدات کو سلام کرتے ہیں۔ تو زندگی کھپا دی، اپنی جوانی کھپا دی، ٹھیک ہے یہاں تو گزر گئی، لیکن آخرت میں بڑے انعام مقدر ہوں گے۔ آپ ساری دنیا اکٹھی کر کے حافظ صاحب کو گفٹ کر دیں۔ میں ماشاءاللہ مسجد کے محلے کے مصلیان کو بھی مبارکباد پیش کروں گا کہ حضرت کے اکرام میں ماشاءاللہ بہت سارے تحفے تحائف پیش کیے، نقد رقومات ماشاءاللہ پیش کی، بہت بڑی بات ہے۔ لیکن ایک بات عرض کرتا ہوں، آپ ساری دنیا اکٹھی کر کے حافظ صاحب کو دے دیں، اللہ کی قسم ان کی محنت کا بدل نہیں ہو سکتا، ان کے مجاہدات کا بدل نہیں ہو سکتا۔ وہ تو قیامت کے میدان میں اللہ ہی قیمت لگائے گا، وہ تو قیامت کے میدان میں اللہ ہی قیمت لگائے گا۔ وہ جنت کے باغات میں اور
जन्नत के बाजारों में अल्लाह ही इनकी कीमत लगाएगा। हम सारी दुनिया भी दे दे तो इनकी मेहनत का बदल नहीं हो सकता। तो जिंदगी खपा दी, जवानियां खपा दी, तो जवानी खपाई जाती है, जिंदगी खपाई जाती है। तो अल्लाह दीन का फहम भी अल्लाह पाक अता फरमाते हैं, इल्म का वो समझ बूझ भी अल्लाह पाक अता फरमाते हैं। हारून रशीद ने कहा, कभी मैंने अपनी बीवी से गुस्से में कह दिया, आज रात तूने मेरे मुल्क में गुजारा तो तुझे 3 तलाक है, बीवी बच जाए इसकी कोई शक्ल है? इमाम अबू यूसुफ रहमतुल्लाह अलैह ने जैसे ही सुना तो बरजस्ता कहा, आपकी बीवी की पूरी रात मस्जिद में गुजरवा दें, मस्जिद में खीमे का इंतजाम हो जाए और बीवी को मस्जिद में दाखिल कर दें, तलाक नहीं पड़ेगी। तो सारे जो और उलमा बैठे रहे बड़े अंदाज से उन्होंने उनका चेहरा देखा, अंदाज से और सवालिया नजरों से, कहा भाई किस बुनियाद पर आप यह बात कर रहे हैं, आपकी दलील क्या है कि तलाक नहीं पड़ेगी? तो उन्होंने कुरान पाक की आयत पढ़ी, वान्नल मसाजिद लिल्लाह, मस्जिदें अल्लाह की हैं। आगे कहा कि हारून रशीद की नहीं है। मस्जिद अल्लाह की है ना भाई, मस्जिद तो अल्लाह की, हारून रशीद की थोड़ी है। अगर हारून रशीद की है तो 4 रकात की 5 करके बताओ और 4 की 3 करके बताओ, 2 सजदे की 1 सजदे करके बताओ। हारून रशीद की हुकूमत होगी जमीन पर, लेकिन अल्लाह के घर में हारून रशीद की हुकूमत नहीं चलती, यहाँ पर अल्लाह ही की चलती है। वान्नल मसाजिद लिल्लाह, हारून रशीद रहमतुल्लाह अलैह वो जो सुना दलील ऐसे खुश हुए, कभी 1 लाख रुपया इनको इनाम नकद दिया जाए, 1 लाख नकद इनाम दे दिया और कहा भाई पर्चा और कलम लेकर आओ। पर्चा कलम लाया गया और कहा कि लिखो, आज से मैं इमाम अबू यूसुफ को पूरी इस्लामी मुमलिकत का चीफ जस्टिस बनाता हूं। इतना बड़ा ओहदा दे दिया, इतना बड़ा मकाम दे दिया। अच्छा, फिर एक मर्तबा दोनों ना साथ में बैठ के खाना खा रहे थे। कहाँ वो गरीब बच्चा जिसको 2 रुपये भी रोटी के इंतजाम के लिए धोबी के पास जाना पड़ता था, लेकिन दीन की जिंदगी की कीमत को वसूल किया, अपनी जिंदगी के कीमती लम्हात अल्लाह के दीन पर लगा दी है। इसे ये बात एक बड़ी खूबसूरत बात है, जो अल्लाह के नाम पे कुर्बानियां देते हैं, अल्लाह उनको दुनिया सर चढ़ी नहीं देता, पैर पड़ी दुनिया अल्लाह पाक उन्हें अता करता है। दुनिया हाथ जोड़ के उनके पास आ जाती है, हजरत आप मेरे को इस्तेमाल कर लें। जैसे इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कुर्बानी दी, बे बच्चे को छोड़ा, हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम एड़ियां रगड़ रहे थे। बच्चा जब रोता है तो हाथ भी मारता है, पैर भी मारता है, तो जमजम का पानी तो सर के पास से निकालना था, हाथ के पास से निकालना था, अल्लाह ने पैर के पास से क्यों निकाल दिया? तो उलमा ने यहाँ पर बड़ी खूबसूरत बात कही, का जो दीन के लिए कुर्बानियां देते हैं अल्लाह उनको दुनिया सर चढ़ी नहीं देता, पैर पड़ी देता है और बरकत के साथ देता है। ऐसा बरकत का पानी दिया, एक कुआं सारी दुनिया पीरी, आज तक जमजम का पानी कम नहीं हुआ। मालेगांव का एक कुआं सारा मालेगांव निकाल ले पानी, दूसरे दिन कीचड़ निकलेगा। एक कुआं 7 बर्र आज़म के लोग अल्हम्दुलिल्लाह उसको पी रहे हैं। इसमें कितना बड़ा मजमा है जो आज तक मक्का मदीना नहीं पहुंचा। लेकिन अगर सवाल करें भाई जमजम तो आपने पिया होगा ना, तो अल्हम्दुलिल्लाह 2 अरब मुसलमान अक्सर कहेंगे हाँ हमने जमजम पिया है, हाँ हमने जमजम पिया। 4000 साल से या कुछ उससे भी ज्यादा का जमाना जमजम का पानी माशाअल्लाह चल रहा है, आज तक उसमें कमी नहीं आई। तो जो दीन के लिए कुर्बानियां देते हैं अल्लाह उनको दुनिया पैर पड़ी दुनिया अल्लाह तक करता है। तो एक बार बादशाह के साथ बैठ के ना खाना खा रहे थे, पिस्ते के तेल में बना हुआ फालूदा आया। तो इमाम अबू यूसुफ रहमतुल्लाह अलैह ने पूछा कि बादशाह ये क्या है? तो बादशाह ने कहा भाई खा लो, कभी कभी हमारे वास्ते भी बनता है। कभी आप बताएं तो ये क्या है? हारून रशीद ने कहा कि ये पिस्ते के तेल में बना हुआ फालूदा है। इतना सुनना था कि हंसने लगे, आंख में आंसू भी आ गए। बादशाह ने पूछा कि हजरत क्या बात, आप क्यों मुस्कुरा रहे हैं? कहा कि मेरे उस्ताद की बात याद आई, मैं बड़ा गरीब बच्चा था, मैंने आके उस्ताद से कहा था कि आप तो मालदार आदमी हैं, आपको कारोबार का टेंशन कोई नहीं, ये गरीब का बेटा है, थोड़ा 2-4 रुपए कमा लेगा, आप अपने पास इसको इल्म हासिल करने के लिए रोकते हैं। उस मौके पर मेरे उस्ताद ने कहा था, कहते हैं इत्तक़ू फिरासतल मोमिन फ़इन्नहु यंज़ुरु बिनूरिल्लाह, मोमिन की फिरासत से डरो, वो अल्लाह के नूर से देखता है। वो क्या देखने की नजर थी इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह की? कहा कि मैं देख रहा हूं कि तेरा बेटा मेरे पास पिस्ते के तेल में बना हुआ फालूदा खाने का इल्म सीख रहा है। कब उस्ताद की बात मुझे याद आ गई, इसने मुझे हंसी आ गई। जिंदगी की कीमतों को वसूल किया था, अल्लाह ने दुनिया में भी नवाजा, अल्लाह ने आखिरत में भी नवाजा। मेरे प्यारे भाइयों, हमारी जिंदगी का एक नया साल शुरू हुआ, 2021 शुरू हुआ। ये तौबा के साथ शुरू हो जाए, या अच्छे अज़ाइम के साथ शुरू हो जाए, या अच्छी नीयतों के साथ शुरू हो जाए। अब जिंदगियां बनाएंगे, हमें सिर्फ जीना नहीं, हमें मरना है, हमें अल्लाह के सामने जाना है।
ہمیں اللہ کے سامنے کھڑے ہونا ہے, ہمیں اپنے اللہ کو اپنی زندگی کا قیامت کے دن حساب دینا ہے. وہ دن بھی کیا دن ہوگا, آسمان پھٹے گا, پہاڑ اڑیں گے, سمندر بھڑکیں گے اور ساری کائنات زیر و زبر ہوگی اور سب کو فنا کے گھاٹ اتر کر اللہ واپس سب کو زندہ کرے گا, مجھے اور آپ کو بھی زندہ کرے گا. قیامت کا میدان برپا ہوگا جس میدان میں کوئی کسی کا پرسان حال نہ بنے گا. یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنی. آج آدمی اپنے بھائی سے بھاگ رہا ہے, اپنے ماں باپ سے بھاگ رہا ہے, بیوی بچوں سے بھاگ رہا ہے, کوئی کسی کو ایک نیکی دینے کے لیے تیار نہیں ہے. وہ کیا وحشت ناک دن ہوگا, وہ کتنا عجیب دن ہوگا. فمن یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ ومن یعمل مثقال ذرۃ شرا یرہ. ذرے کے برابر نیکی کی تھی, آج سامنے موجود ہے. ذرے کے برابر گناہ کیا تھا, آج سامنے موجود ہے. فاما من ثقلت موازینہ فہو فی عیشۃ راضیہ. نیک عمل کا پلہ وزنی ہو گیا, اس کے لیے زبردست عیش ہے. واما من خفت موازینہ فامہ ہاویہ وما ادراک ما ہی نار حامیہ. نیک عمل کا پلہ ہلکا ہو گیا, کہا کہ ارے وہ تو ہاویہ میں ہوگا. اور بندو تمہیں کیا خبر وہ ہاویہ کیا, ارے وہ ایک دہکتی ہوئی آگ ہے. کتنا عجیب وحشت ناک یہ منظر ہے, یہ کوئی کسی کا پرسان حال نہیں ہے. ثم لتسألن یومئذ عن النعیم. ایک ایک نعمت کے بارے میں آج سوال ہونا ہے. آنکھ کی بینائی کا کیا ہوا, زبان کی بول کا کیا ہوا, کان کی سماعت کا کیا ہوا, دماغ کی سوچ کا کیا ہوا. کتنی نعمتیں اللہ پاک نے کھلائیں پلائیں اور دی. ان نعمتوں کا قیامت کے میدان میں سوال ہونا, وہ کتنا عجیب دن ہوگا جس دن کی ہولناکیاں دیکھ کر بندہ اللہ سے کہے گا, اللہ ساری دنیا کو میرے بدلے جہنم کی آگ میں ڈال. ولا يسأل حمیم حمیما یبصرونہم یود المجرم لو یفتدی من عذاب یومئذ ببنیہ وصاحبتہ واخیہ وفصیلتہ التی تؤویہ ومن فی الارض جميعا ثم ینجیہ. کلا, کہا کہ کوئی دوست کسی دوست کے کام نہیں آئے گا. ایک دوسرے کو آمنے سامنے کھڑا ہوا دیکھتے ہوں گے, اور اس دن مجرم آدمی اس بات کی تمنا کرے گا, مجرم آدمی اس بات کی تمنا کرے گا کہ عذاب سے چھوٹنے کے لیے اپنے بھائی کو, اپنے خاندان کو, اپنی ساری اولاد کو, بلکہ ساری دنیا کو اپنے بدلے میں دے, لیکن کسی طرح عذاب سے بچ جائے. اللہ نے فرمایا کلا, یہ نہیں ہو سکتا. آج مجرم کی گردن اللہ کی بارگاہ میں ناپی جائے گی. یہ سوال اپنی ذات سے کرنے کا ہے. ہم اپنی ذات سے سوال کریں, آپ اپنی ذات سے, میں اپنی ذات سے, دنیا کا ہر انسان اپنی ذات سے سوال کریں. کیا نماز چھوڑنے والا مجرم نہیں ہے, کیا سود کھانے والا مجرم نہیں ہے, کیا جھوٹ بولنے والا مجرم نہیں ہے, کیا دھوکہ دینے والا مجرم نہیں ہے, کیا موبائل میں ننگے فلمیں دیکھنے والا مجرم نہیں ہے, کیا 31 کی رات کو شراب اور زنا میں غرق ہو جانے والا کیا وہ مجرم نہیں ہے, کیا اپنے گھروں میں ماں باپ کو گالیاں دینے والا مجرم نہیں ہے, کیا بیوی پر ظلم کرنے والا مجرم نہیں ہے, کیا اپنے قدم کو اللہ کی نافرمانی کے اڈوں کی طرف چلانے والا کیا وہ مجرم نہیں ہے, کیا وہ مجرم نہیں ہے جو قرآن کو بھلا کر زندگی گزارے, کیا وہ مجرم نہیں جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے احسانات کو جان کر بھی آپ کی پاکیزہ زندگی کو پیٹ کے پیچھے ڈال دے اور آپ کی زندگی سے روگردانی کر دے. کیا شراب پینے والا مجرم نہیں, کیا وہ بندہ مجرم نہیں ہے جو نشہ, جو کمائیاں کرنے کے لیے امت کے جوانوں کو نشے کی گندی عادت میں ڈبو دے, جو ڈرگز سپلائی کریں, جو شرابیں سپلائی کریں, کیا وہ مجرم نہیں ہے, کیا وہ مجرم نہیں ہے جو اپنے گھروں, جس کے گھر سے ناچ گانے کی آوازیں آ رہی ہیں, تو مجرم آدمی اللہ سے کہے گا اللہ میرے بدلے سب کو جہنم میں ڈال, میری گردن چھوڑ دے. لیکن کہا نہیں نہیں, آج نہیں ہونا, آج تو انصاف کا فیصلہ اللہ کی بارگاہ میں ہوگا. میرے پیارے بھائیوں, ہمارا کیا بنے گا قیامت کے میدان میں؟ ہماری گزری زندگی پر ہم نظر ڈالیں, کتنے گناہ اور کتنی نافرمانیاں اور کتنی غفلتیں زندگی میں موجود ہیں. اگر ایک پر بھی پکڑ ہو گئی تو آخرت میں ہلاکت ہی ہلاکت ہے. لہذا جو زندگی اللہ نے دی ہے, ہم اپنی زندگیوں کی قیمت کو سمجھیں, ہم اپنے زندگی کی قیمتوں کو وصول کریں. ہمیں اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر زندگی کا حساب دینا. ایک بار ایمان کی موت مر گئے پھر تو مبارک کہ ہمیشہ کی کامیابیاں, پھر تو ہمیشہ کی عزتیں. ہمارا امتحان اللہ نے بڑا تھوڑا رکھا, ہمارا امتحان اللہ نے بڑا تھوڑا رکھا.
کسی بندے کو 6 بجے مرنا ہے، اس کو 5 گھنٹے بس اللہ کے دین پر چلنا، کسی کو 1 گھنٹے بعد مرنا ہے، اس کو بس 1 گھنٹے اللہ کے دین پر چلنا، ارے 1 گھنٹہ صبر کرنا ہے، 1 گھنٹہ ہم اللہ کے دین پر چلنے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق کے ساتھ، آپ کی محبت کے ساتھ، آپ کی اتباع کے ساتھ زندگی گزار دیں۔ امتحان بڑا تھوڑا ہے، دین پر چلنے کا موقع بڑا تھوڑا ہے، اس کی کامیابیاں بہت زیادہ، دنیا کی لذت ہیں، دنیا کی عیاشیاں، اس کا ٹائم آف پیریڈ، اس کی لیمٹ بڑی تھوڑی ہے، لیکن اس پر ہونے والا عذاب بڑا سخت ہے۔ لہذا اللہ نے زندگی دی، ہم اپنی زندگی کی قدر کریں۔ سال کا شروع ہے، 1 تاریخ ہے، آج عزائم، پہلے تو توبہ پچھلے گناہوں پر، کہ اللہ جو کچھ ہو آپ معاف کر دیں، میری توبہ آج کے بعد سے نافرمانی نہیں کروں گا، آپ مدد کریں کہ میں آپ کے دین پر چلنے والا بن جاؤں۔ حالات پیارے بھائیوں بڑے سنگین ہے، وہ دور آ رہا ہے، حضور نے فرمایا تھا ایک دور آئے گا کہ دین پر چلنا ہاتھ میں انگارہ لینے کی طرح ہوگا، لیکن مبارک ہے وہ نوجوان، مبارک ہے وہ مرد عورت جو اللہ کے دین سے چمٹ کر زندگی گزارتے ہیں، جو کہتے ہیں کہ جان دے سکتے ایمان نہیں دے سکتے، جوانیاں قربان کر سکتے ہیں، اللہ کے دین کو نہیں چھوڑ سکتے۔ لہذا ایک تو اللہ سے توبہ تلہ کرنا اور اللہ سے استقامت مانگنی ہے، اللہ آپ استقامت دے دیجئے۔ دوسرا کام یہ ہے کہ آگے کے عزائم کرنے کہ اب انشاءاللہ زندگیاں اللہ کے دین کے مطابق بنائیں گے، دین ہی ہے جس سے آج کام بننا، ورنہ حالات اتنے سنگین ہیں کہ ہم بچ نہیں سکتے۔ بچنے کی راہ اللہ کی طرف آنا ہے، اس دنیا میں ہمارا مددگار کوئی نہیں اللہ کے سوا، ہم اللہ کے در پر آئیں، ہم اللہ کے در پر آئیں، ہم اللہ سے جڑیں، ہم اللہ کو پکاریں۔ اللہ آج بھی اپنی طاقت کے ساتھ ہے، اللہ آج بھی اپنی قدرت کے ساتھ ہے، ہمارا اللہ وہ اللہ ہے۔ آج دنیا کے لوگ باتیں کرتے ہیں اسلام کو مٹھا دیں گے، مسلمانوں کو مٹھا دیں گے، ارے تمہاری کیا اوقات چنگیز خان کے سامنے، تمہاری کیا اوقات تاتار قوم کے سامنے، یہ وہ قومیں تھیں جن کی حکومت دنیا پر بنی اور انہوں نے عزائم کیے تھے مسلمانوں کو اور اسلام کو ختم کریں گے، آج خود ختم ہو گئے، ان کے نام اور نشان دنیا میں نہیں ہے۔ اللہ کا دین مٹنے والا نہیں ہے، اللہ کا دین مٹنے والا نہیں ہے، اللہ اپنی قدرت و طاقت کے ساتھ آج بھی ہے۔ اللہ وہ اللہ ہے جو فرعون کی گود میں موسیٰ علیہ السلام کو پالنا جانتا ہے، جو بھڑکتی آگ میں ابراہیم خلیل اللہ کو زندگی دینا جانتا ہے، وہ چلتی چھری کے نیچے اسماعیل علیہ السلام کو بچانا جانتے ہیں، وہ مکڑی کے جالوں سے اپنے نبی کی حفاظت کرنا جانتے ہیں۔ لہذا نا امید نہیں ہونا، توبہ کرنا، اللہ سے دعائیں کرنی، اللہ کے دین کو اپنی زندگی میں جگہ دینا، انشاءاللہ اللہ کام بنا کے دکھائے گا، اللہ عزت دے کے دکھائے گا، اللہ اپنے فضل سے ہمیں دنیا اور آخرت میں کامیاب کر کے دکھائے گا۔ لہذا ہم سب آج نیتیں کریں انشاءاللہ ہم دین پر چلنے والے بنیں گے، اپنی زندگی اللہ کے دین پر انشاءاللہ لے کر آئیں گے اور دین سارے عالم میں زندہ ہو۔ اس کے لیے 3 کاموں میں انشاءاللہ ہم لوگ لگیں گے، ایک تو علماء اور اہل اللہ علماء سے جڑیں گے، علماء کی رہبری میں انشاءاللہ چلیں گے، ایک مسائل علماء سے پوچھیں گے، موت میت علماء کے پاس، کاروبار علماء کے پاس جا کر ان سے معلوم کرنا۔ دوسرا اللہ والوں سے دوستیاں کریں گے۔ ایک بڑا خوبصورت کام 3 نمبر پہ ہمارا دعوت و تبلیغ کا اپنا خوبصورت کام ہے، اس کام میں مثبت بن کر اخلاق کے ساتھ اخلاص کے ساتھ ہر مسلمان کو اپنا بھائی سمجھتے ہوئے ہر ایک کے اکرام کے ساتھ دین کے کام میں بھی انشاءاللہ لگیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہم سب کو قبول فرمائے، عمل کی توفیق دے اور خصوصاً ہمارے امام صاحب کی خدمتوں کو اللہ شرف قبولیت عطا فرمائے۔ ایک اپیل ہے، الحمد